الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 171 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ اور اللہ کے کلام کی اتباع کرو، اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے قرآن اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ ان کے باپ دادا تو کچھ عقل نہیں رکھتے اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام انہیں راہ ہدایت کی طرف لاتے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف انہیں بلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی دین پر رہیں گے جس دین پر ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ اب آیت نمبر 171 میں فرمایا کہ ان کافروں کی مثال ایسے ہے کہ کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، کہ وہ کچھ بھی نہیں سنتے سوائے چیخ و پکار کے، سوائے چیخ و پکار کے وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ تو جب کچھ بھی نہیں سنتے تو پھر وہ کیا ہے؟ صم بکم عمی، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام انہیں راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ حضور علیہ السلام کا کلام سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو مفسرین نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ جو مثال ارشاد فرمائی ہے کہ الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، کہ جس طرح کہ ایک شخص گائے، بھینس، جانوروں کو آواز دیتا ہے تو وہ جانور اپنے اس مالک کی آواز کو تو سنتے ہیں مگر اس آواز کے اصل مفہوم کو اور اس کی اصل نوعیت کو نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام انہیں تبلیغ فرماتے ہیں اور آگے یہ کافر ان جانوروں کی مثال ہے کہ آواز تو سنتے ہیں مگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے کلام کو نہیں سمجھتے، آپ علیہ السلام کے اس کلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ، واضح برہان کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں مگر وہ ایسے پکے کافر ہیں کہ بالکل وہ آپ کی بات کو سن کر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
تو فرمایا کہ جب سن کر نہیں سمجھتے تو پھر وہ کیا ہیں؟ وہ صم بکم عمی، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ حالانکہ وہ گونگے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بہرے نہیں ہیں، حالانکہ وہ اندھے نہیں ہیں، ان کے کان بھی سلامت ہے، ان کی آنکھیں بھی سلامت ہے، ان کی زبان بھی سلامت ہے، سارا کچھ بولتے بھی ہیں، لیکن خدا ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، صم بکم عمی، وہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ کیوں بہرے اندھے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سارا کچھ سن کر حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تو آج اگر اس آیت مقدسہ کو ہم اس اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس کا اطلاق آج پر بھی ہوتا ہے کہ ہم آج بھی اگر قرآن و سنت کے افہام کو نہیں سمجھتے، سارا کچھ سن سنا کر بھی، مسئلے سن سنا کر بھی، جب وہ اپنا جب وہ مدعا وہیں پر رکھتے ہیں، ساری جب وہ تقریر سننے کے بعد، سارا درس سننے کے بعد بھی بندہ وہ نہ سمجھے اور اپنا تکیہ کلام وہیں پر رکھے، تو پھر وہ مجھے بتائیں سننے کے باوجود وہ بہرا نہیں ہے، حقیقت کو دیکھنے کے باوجود وہ اندھا نہیں ہے، اور سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ جب وہ حقیقت کو اگر نہیں سمجھ رہا تو ایسے کام کی کیا ضرورت ہے، ایسی آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ خداوند قدوس کے ہاں تو کان، آنکھیں، دل اور زبان وہ اصل ہے کہ جو اس کے کام آ جاتے ہیں، جن سے وہ نفع حاصل کرتا ہے، جن سے وہ کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کانوں سے اگر اس نے فائدہ حاصل کیا ہے، فائدہ کیا حاصل کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا کلام سنا، اللہ پاک کا یہ کلام قرآن مجید سنا، اور سن کر اپنے جب وہ راستے کا تعین کر لیا، سیدھے راستے کی طرف آ گیا۔ اگر اپنی زندگی کے اندر کوئی الٹا پہلو تھا تو اس کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف آ گیا، پھر تو اسے اپنے ان کانوں کی سماعت کا کوئی فائدہ ہوگا تو اس فائدے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے اس نعمت سے کچھ حاصل ہوگا تو خدا فرمائے گا کہ ہاں یہ واقعی کاموں والا ہے، سماعت کرتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم 3 گھنٹے 4 گھنٹے بلکہ ساری زندگی اپنا وہ ساری زندگی یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود ہمارے طریقے پھر اللہ رسول کے مطابق نہیں، ہمارے طریقے پھر یہود و نصارہ والے، ہماری زندگیوں کے جو وہ اطلاق پھر یہود و نصارہ والے، ہم کام پھر غیروں والے کرتے ہیں۔ تو جب کام پھر غیروں والے کرتے ہیں تو پھر اس کے سننے کا کیا فائدہ، ان کے جب وہ سارا کچھ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کریم کے ہاں کان وہ ہیں جو سن کر سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، آنکھیں وہ ہیں جو دیکھ کر راہ ہدایت کی طرف آ جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے تعبیر فرمایا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے کھاؤ اس میں سے، اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، واشکروا للہ، اور رزق خدا کا استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی مالک کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق استعمال کرنے، رزق کھانے کا واضح یہاں پہ ارشاد فرمایا، بلکہ اگلی سورہ انعام کے اندر اور اگلی آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کھانے کا جب واضح طور پر ارشاد فرمایا، کسی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رزق نہ کھاؤ، نہیں، رزق کھاؤ، مگر رزق کھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ، اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھو۔ اور بندہ جب خالق کائنات کی ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، نعمت خدا کی کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب وہ استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کرتا ہے، خداوند قدوس اپنے بندے پر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ہو اور وہ بھوکا مر جائے، خداوند قدوس کی منشا مرضی یہ نہیں ہے کہ
اس کا رزق نہ استعمال کیا جائے. اس کا رزق ہے ہی بندوں کی استعمال کرنے کے لیے. استعمال کریں, اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ خداوند قدوس کا فرمان ہے کہ اہتمام یہ ہے کہ وہ جو رزق استعمال کرو وہ رزق حلال کا ہو. ایک تو حلال کا ہو, اور پھر من طیبات پاکیزہ رزق ہو. پاکیزہ رزق کون سا ہے؟ پاکیزہ رزق وہ ہے جو حلال رزق جب وہ حلال ذرائع سے استعمال کیا جائے, حلال طریقے سے استعمال کیا جائے, حلال آمدنی, وہ جو آپ اللہ رب العزت جل وعلا تمہیں عطا کرے اس میں سے کھاؤ, اور جس قدر کھاؤ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کا اس قدر شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو مزید بڑھا کر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کروں. وہ مزید اضافہ جو ہے وہ بندے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر رزق کھانے سے منع نہیں فرمایا. رزق کھائیں, مگر رزق کھانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے. ہاں وہ رزق منع ہے کہ جو بندے کو کفر کی طرف لے کر چلا جائے, معصیت کی طرف لے کر چلا جائے. بندہ کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد اس کے وجود میں جو طاقت آئے اس طاقت کو وہ دین کے مخالفت میں استعمال کرتا ہے. کھانا کھانے کے بعد وہ جو طاقت آئے اور اس طاقت کو وہ شیطانی راستوں پر اگر خرچ کرتا ہے تو پھر اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں لقمہ حلال کا ہو, اور حلال کا لقمہ کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میرے مولا اس لقمے سے اور اس رزق سے جو مجھے طاقت میسر آئے وہ طاقت تیرے دین کے راستے پر صرف ہو, وہ تیری اطاعت میں ہو, وہ تیری مرضی کے مطابق ہو. اگر طاقت ہو اور وہ طاقت مرضی کی مخالفت میں ہو تو پھر اس طاقت کا کیا فائدہ, پھر اس رزق کا کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا رزق کھانے اور اپنے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.